بائے نبی فاروق اعظم خلیفہ نبی فاروق اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام جس میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اور ARYQ-TV نے الحمدللہ یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ کی شہادت سے چند روز پہلے ہی سے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جس میں خلیفۃ المسلمین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پہ بات ہوئی، مختلف آپ کی دینی خدمات پر بات ہوئی، آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے منتظم بطور خلیفہ وقت جو خوبیاں رکھی تھی، اس حوالے سے بات ہوئی، آپ کے مختلف زندگی کے شعبوں پر بات ہوئی۔ آج جس شعبے کے حوالے سے بات کریں گے، جس موضوع کو ہم نے پروگرام کا حصہ بنایا ہے ناظرین گرامی، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج ہم آپ کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں گے کہ آپ پے کرے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اس شعر کو دیکھیے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو دیکھیے، قبول اسلام سے لے کر شہادت تک کے آپ کے واقعات کو دیکھیے، تو آپ کو اس شعر کی تفسیر نظر آئے گا، یہ شعر آپ کو تفسیر نظر آئے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے زندگی گزاری اور غلامی رسول میں اپنے آپ کو جس طرح وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا، اس کے آج مختلف گوشوں پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات، علامہ لیاقت حسین صاحب، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت اچھے جوابات دیتے ہیں، آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے آج مہمان ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت، تحقیق کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک بہت ہی اہم شخصیت، عہد حاضر کی پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب ہمارے آج مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے ایک ایسے ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر جنہیں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آپ کے بہت محبت کرنے والے، چاہنے والے موجود ہیں، جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شجاع بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پے کرے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بہت سی صفات کا ذکر ہوا ہمارے مختلف پروگرامز میں، لیکن یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے آپ کی، یہ بہت ممیز و ممتاز کر دیتی ہے آپ کو دیگر لوگوں میں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ کیا بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات سے مانگ کر آپ کو دیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد زندگی بھر دیکھیں آپ کا مزاج کی سختی، سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن جب حکم آ جاتا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو پھر اپنے مزاج کو، طبیعت کو، ہر چیز کو ڈھال لیتے تھے حضور علیہ السلام کے سامنے، اور حضور علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت کے سامنے۔ اور پھر زندگی کی ہر چیز میں آپ ہر چیز کے اندر یہی دیکھا کرتے تھے کہ جہاں نسبت رسول کی بات آتی ہے، جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات آتی ہے، تو اسی کو مقدم کیا کرتے تھے۔ کیا کہنا ہے؟ مال غنیمت کے اندر دیکھیں تو شہزادوں کو اب سب سے پہلے اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے مبارک دور کے اندر قات سالی ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ دعا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ خود امیر المومنین ہیں،
اشرا مبشرہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، بیت رضوان میں شامل ہوئے، مراد رسول ہیں، آپ کا خود مقام ہے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک ان تسقینا الغیث، اے خدایا یہ تیرے نبی کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے، یعنی وہاں بھی نسبت مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ الگ ایک بات کی جاتی ہے توسل کے باب میں کہ حضور کی حیات اور حضور کا پردہ فرمانا، لیکن آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیے کہ حضور کی نسبت کو لے کر ان کا ہاتھ پکڑ کر خود اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک مقام پر پوچھا گیا نا کہ حضور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض، اللہ فرمایا یہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان موقوف و معلق رہتی ہیں جب تک حضور پر درود نہ پڑھو۔ فرمایا حضور پر درود پڑھنے کے ساتھ جو دعا جاتی ہے، فرمایا اسی دعا کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت فرماتا ہے۔ یعنی اس میں ایک چیز عرض کروں گا رئیس بھائی، جی ضرور ضرور، ہمارے فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دعا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتا ہے انسان، خدا سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شرک سے قریب ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو مانگو مانگو۔ لیکن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق سکھایا، یہ آج کوئی نیا دین آج کا نہیں بتا رہے ہم، یہ اس کا وہ مبارک خیر القرون کرنے کا دین اور حضور کے تربیت یافتہ کہ دعا تو رب سے مانگو، رب ہی ہے، وہ شہرگو سے قریب ہے، لیکن مانگو تو وسیلہ مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ سے مانگو۔ اور یہی دعا آپ نے زندگی کے آخری بھی مانگی کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک وفی بلد حبیبک، یا خدایا موت دینا تو شہادت کی موت دینا اور دینا تیرے حبیب کے شہر کے اندر۔ اور یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول، اس کے اندر بھی محبت رسول کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام سے محبت، آپ کے شہر پاک یعنی مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جس طرح فرمایا خلیفۃ المسلمین نے، اس کا ذکر فرما رہے تھے علامہ لیاقت صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر نور احمد شاطا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ تاریخی جملہ، وہ بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کا بڑا تاریخی جملہ ہے، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پیش کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں قدم قدم پہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کی یہ پوری خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ کوئی عمل اتباع رسول کے خلاف نہ ہو، سبحان اللہ، اور کوئی آپ کا عمل منشاء رسالت کے خلاف نہ جائے، اور یہ بالعموم محسوس کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرتے تھے کہ حب رسول کی جو بات ہے ان کے دل کے اندر وہ ان کے معمولات سے بھی آشکار ہو اور اس کا اثر اس پہ بھی نظر آئے۔ یہ نہیں کہ صرف دل کے اندر عشق رسول اور حب رسول ہے، بلکہ آپ کے جسم کی تمام حرکات و سکنات سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آپ واقعی جو کچھ کرتے ہیں حب مصطفیٰ صلی اللہ اس پیش نظر رکھ کے اس کو کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کیا ہے، اور آپ نے اگر حج کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کیا۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ جب آپ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں اور آپ اس کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے یا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ مراد یہ کہ میں یہاں بھی اتباع رسول اپنے پیش نظر رکھ رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے، جو عشق ہے، اس کا تقاضا یہ کہ حضور نے ایک پتھر کو چوما ہے تو تم بھی ایک پتھر کو چوم لو۔ لیکن اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا اور سبق دیا ہے کہ پتھر انسان کو کچھ نہیں دے سکتا تھا یا پتھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کوئی کسی کا پتھر تو کیا، کوئی انسان بھی نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے نہ کسی سے کچھ چھین سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو پتھروں کے بارے میں تو قرآن حکیم کی آیات طیبات شاہد ہیں اور موجود ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کتنے ہی پتھر ایسے ہیں انہا لیحبط من خشیت اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں۔ تو کتنے ہی پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں روتے بھی، آنسو بھی بہاتے ہیں، اور آنسو بہانے والے پتھروں کے جو آنسو ہیں لوگ ان کو جمع کر کے ان کو تبرکاً لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ
یہ فلاں چٹان سے، فلاں پتھر سے، فلاں چشمے سے جاری ہونے والا یہ پانی. تو بات یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حجر اسود کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو یہاں اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پتھر تو کوئی فائدہ یا نفع دینے والی چیز نہیں ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عمومی طور پر تو یہی بات ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ آپ اس پتھر کو بوسہ دیا ہے، اس لیے اس کو بابرکت بنا دیا ہے. یہ پہلے بھی جنت سے آیا ہوا پتھر بابرکت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ دینے کی وجہ سے اب یہ اور بابرکت ہو گیا ہے. اور وہ جو روایات ہیں جن میں یہ بات آتی کہ حجر اسود کو بوسہ دیں تو وہ گناہ جو ہے ان کو چوس لیتا ہے، اور یہ کہ لوگوں کے گناہ چوس کر ہی اس کا کلر جو ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی اگر پیش نظر ہوں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو سمجھنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. کیا کہنا ہے امیر المومنین کے اعمال سے آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف زندگی کے مختلف حوالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کی سیرت میں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، احرام اتارنے کا حکم ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت احرام اتارتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام خود یہ عمل فرماتے. کیا فرمائیں گے؟ اطاعت بھی ہے، عشق بھی ہے، اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش نظر ہے، اور ادب بھی پیش نظر ادب بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ کا واقعہ قرآن حکیم میں تو سورہ فتح میں آتا ہے 26 پارے میں، اور تفصیل پہ تفاسیر اور احادیث میں ہم اس کی پڑھتے ہیں. آپ کے علم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ عمرہ ادا کرنے کا ہوا. رب العالمین نے آپ کو خواب میں دکھایا اور آپ 1400 صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہیں. راستے میں روک لیا گیا ہے مشرکین کی طرف سے، اور پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا ہے، اور وہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب ہم اپنے احرام کو کھول دیں. وہاں صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، اور 1400 صحابہ کرام موجود ہیں. اگر ہم پورے مجموعے کی بات کریں تو یہ بات ہی سامنے آئے گی کہ احرام نہیں کھولا جا رہا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اعتبارات سے یہ بھی اپنا منشا پیش کیا، اپنی رائے پیش کی کہ ہم تو حق پر ہیں اور ہم کیوں دب کر صلح کریں. یہ سارے معاملات بھی تاریخ کا حصہ ہیں. اس موقع پر بڑا ایک اہم جو معاملہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کھولنے کا حکم دیا ہے تو سب کے سب نہیں کھول رہے. یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. اس کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر یہ کی گئی کہ حالت منتظرہ میں ہے صحابہ کرام کہ کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امتحان تو نہیں لے رہے کہ کیونکہ ہمیں روک دیا گیا تو اگر میں جنگ کا ارادہ کروں تو کہیں یہ پیچھے تو نہیں چلے جائیں گے. ایک تو یہ اس کی توجیہ پیش کی جاتی ہے. پھر وہیں وہ واقعہ پیش آیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود ہیں. اور آج سے شاید ہم اپنے گھر کی خواتین کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن اسوہ رسول سے معلوم ہوا کہ مشورہ گھر والوں سے بھی کیا جائے. اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، 1400 کی تعداد موجود ہے، اور ایک اتنا اہم معاملہ پیش آ رہا ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 خوبصورت جملے عطا فرمائے. سادہ سے آپ اور اس مسئلے کو حل فرما دیا، اور حل فرما دیا. یعنی مشاورت کی اہمیت، حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ امت کے لیے اسوہ بننا تھا، نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا، تو قرآن کی وہ تعبیر کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 38 میں کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ان کے باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنا احرام کھولا تو سیدنا عمر فاروق بھی کھول دیتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی کھول دیتے ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں ایک ادب کا پہلو بھی ہے، اور حکم کا انتظار بھی ہے، اور اشارے کا انتظار بھی ہے. اس سے بھی اطاعت رسول کا معاملہ، اتباع رسول کا معاملہ، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا معاملہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہی صحابہ کرام ہیں بشمول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ احترام رسول کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ادب النبی کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اطاعت رسول کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اتباع رسول کیا ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب کہ ایک اور حضور علیہ السلام سے آپ کے عشق کا کے حوالے سے ایک واقعہ کہ ایک بظاہر مسلمان اور ایک یہودی جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فیصلہ لے آئے ہیں. اب فاروق اعظم کا کیا فیصلہ ہے، اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ میں موجزن ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ میں چاہوں گا اس طرح ارشاد فرمائیے. دیکھیے تفسیر ساوی کے اندر اور تفسیر جلالین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص بشر نامی ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے، اور ایک یہودی ہوتا ہے. ان کا باہم جھگڑا ہو جاتا ہے.
تو بشر کہتا ہے، وہ یہودی شخص کہتا ہے کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، بلکہ بشر نامی کہتا ہے کہ ہم کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی کا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئیں، وہ عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ باہر کیسی بھی معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نے نہ کبھی قبیلے کو دیکھا، نہ نسل کو دیکھا، نہ نسب کو دیکھا، یہاں تک کہ اسلام مسلمان اور غیر مسلم ہونے کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے جب بھی فیصلہ فرمایا عدل سے فرمایا، عدل سے فرمایا، فیصلہ ہو گیا، وہ فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا۔ وہ بشر نامی شخص بظاہر کلمہ گو تھا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ زبان سے کلمے پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، آخرت پر ایمان لے کر آئے، لیکن قرآن کہتا ہے، شجاع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر حصر کا کلم، ان کا ایمان سے تعلق ہی کچھ نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ ایمان صرف زبان سے نہیں ہے، اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق کیا بالقلب۔ کہنا ہے علامہ صاحب، یہاں پر ہم آپ سے قطع کلامی کی معذرت چاہیں گے، اور اب یہ دونوں جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ سے جواب لیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روشنی سب کے لیے، اور آج خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ پے کرے عشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ بِالتَّقْوَىٰ۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ کسی قوم سے آپ کی کوئی مخاصمت ہے، کوئی جھگڑا ہے کسی اعتبار سے، اور اس دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر آپ عدل کا دامن چھوڑ دیں۔ جیسے ہمارے دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی جگہ منصب بنا دیا جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کسی جگہ خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بندہ پسند نہیں ہے، میں بس فیصلہ اس کے حق میں نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کسی قبیلے سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی علاقے سے ہو، بلکہ وہ اسلام لایا ہے یا نہیں لایا ہے، فیصلہ عدل سے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا۔ اس بشر نامی شخص نے جو منافق تھا، بظاہر اسلام کا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا، لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلام تو تب ہوتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب حضور کی تعظیم و توقیر آ جائے من کے اندر، تب جا کر اسلام ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، وہ فرماتے ہیں نا کہ ورنہ تو انسان کچھ بھی کرتے رہے۔ سلطان بہو فرماتے ہیں نا کہ چلے کٹے تھے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں۔ یہ تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت اتر جائے تو تب یہ ہر چیز فائدہ دیتی ہے، تسبیحات و تحلیلات بھی فائدہ دیتی ہیں۔ بشر نامی کہنے لگا کہ نہیں، ہم چلتے ہیں سید عمر فاروق، جلالی تھے اور خاص طور پر اشداء علی الکفار کا ایک مظہر تھے۔ لیکن جب آپ کے سامنے پیش ہوئے تو یہودی نے پہلے کہا کہ فیصلہ حضور نے فرما دیا، فیصلہ میرے حق میں چلا گیا۔ اب تلوار لے کر آتے، فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا ہے، فرمایا کہ عمر کی تلوار اس کے لیے پھر یہ فیصلہ کرے، اس کی گردن اڑا دی۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا میرا عمر یہ نہیں کر سکتا، فرمایا میرا عمر کبھی کسی مومن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ایماندار ہو سکتے ہیں، ان یتحاکموا بالطاغوت، فرمایا وہ شیطان کو منصب بنائیں اور باطل قوتوں کو منصب بنائیں اور کہیں ہم مومن ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے اے حبیب جو ہر چیز کے اندر آپ پر ایمان نہ لے کر آ جائے اور آپ کے فیصلوں کو بھی قبول و منظور نہ کرے۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور محبت رسول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات صرف عرض کروں گا، ہمارے فضلہ گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے سیدنا عمر فاروق کی گفتگو کر رہے تھے تو مجھے یاد آئی حدیث پاک۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور فی نفسی ایک حدیث پاک میں آیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ہر چیز سے بڑھ کر میرے لیے پیارے ہیں، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان تب مکمل ہوگا کہ جان سے بھی بڑھ کر پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کیا حضور نے فرمایا الآن تم ایمانک یا عمر، اے عمر آپ کا ایمان اب مکمل ہوا۔ اس پر شراح حدیث نے گفتگو، شراح حدیث نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ فرمایا یہ کیا ہوا؟
ابھی تو تھوڑی دیر پہلے وہ سیدنا عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا ہوں، اب کہنے لگے کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو وصف ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے ان کے دل پر نگاہ فرمائی، دل کی دنیا بدل گئی، عرض کی یا رسول اللہ جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان فرمایا دوسری توجہ یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی پیار کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی زبان سے سند لے رہی تھی کہ آل آن تم ایمانک یا کیا عمر، کہنا ہے، عمر اب تمہارا ایمان مکمل۔ یہ بھی بہت خوبصورت توجہ، یہ بھی محبت بہت رسول، خوبصورت توجہ۔ محبت رسول کا ایک جلوہ نظر کیا آتا ہے۔ کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے تو ان کے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے، ان کے بچوں کی بھی محبت دل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح پیکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمارے سامنے آپ کی ذات پاک موجود ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین دونوں ہی سے آپ کی محبت، آپ کے دل میں ان کی تعظیم اور ان کے لیے خاص درجہ تھا، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ والا نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت سے اوصاف عطا فرمائے، ان میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ایک محدود اس حدود اربع کے اندر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور محبت کے تمام تقاضوں میں سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جس سے آدمی محبت رکھتا ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو ایک شخص سے محبت ہے، جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو وہ کہیں ہمیں اپنی اولاد سے تو محبت ہے لیکن پھر اولاد کی اولاد سے محبت نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم پوتوں اور نواسوں سے محبت اور زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق اولاد کے ساتھ ہے اور ان کی محبت اور زیادہ دلوں کے اندر۔ آپ دیکھیں بہت سے بزرگوں کو کہ وہ اپنے پوتے نواسے کی انگلی پکڑے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بات ایک تو من جانب اللہ بھی ہے، دوسرا فطری تقاضا بھی ہے۔ تو یہی بات تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فطری طور پر بھی یہ بات تھی، اور جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر عطا فرمائے تھے ان میں بھی یہ بات تھی کہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو بلکہ پورے خانوادہ رسالت سے آپ کو محبت۔ آپ وہ بات دیکھیے نا تاریخ میں موجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کچھ دنوں کے لیے ایک شکر رنجی کی کیفیت میں تنہائی اختیار فرما لی۔ اب بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو کیا فارغ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یا کر دیا ہے، اس علیحدگی کا کیا مقصد؟ تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، تو ہمت کر کے جو آگے بڑھے تو کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو فارغ کرنے کا ارادہ کر لیا؟ اگر ایسا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دے گا، لیکن یہ کہ یہ کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بھی جماعت صحابہ میں یہ شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہے کہ اس قدر نبی کریم علیہ السلام سے قربت ہے اور پھر بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے۔ اور یہ جو وصف ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، ازواج مطہرات کے معاملات پر نظر، یہ بھی محبت کی دلیل ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہونے والا۔ یہاں محبت کا یہی تقاضا تھا کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہونے والی بھی ہو تو برج کیا جائے، کیا بات، اور کوشش کی جائے کہ اس صورتحال سے نکلا جائے، اور ایک بہترین ثالث کا رول بھی آپ نے پلے کیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا شیعہ بھائی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صحابیت میں دیکھیں ہم یا عہد خلافت میں آپ کو دیکھیں، ایک کامل مسلمان نظر آتے ہیں، تو شریعت سے متصادم آپ کا کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ اسلام میں مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ ہی حضرت سراقہ کو جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت سے متصادم تو دور کی بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سند عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا رضی اللہ عنہ۔ جس راہ سے عمر کا گزر ہو جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے،
اور ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے جس سے اللہ کلام فرماتا ہے، وہ نبی نہیں ہوتے، لیکن اللہ اس کے دل میں کوئی بات القاء کرتا ہے، اور میری امت کے محدث وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رہی بات سراقہ، حضرت سراقہ کے حوالے سے وہ کنگن کے پہنائے جانے کا بڑا مشہور واقعہ، تو بنیادی بات جس سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ سونا تو حرام ہے اس امت کے مردوں پر، بالکل حرام ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا امت کے مردوں کے لیے، لیکن یاد رہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ میں چند آیات مختصراً عرض کر دوں۔ کہیں قرآن یہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کبھی قرآن فرماتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ جو حکم قرآن میں عطا فرمائے اس کی تشریح بھی آپ فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس میں وسعت عطا فرماتے ہیں یا اس میں کوئی محدودیت پیدا فرما دیتے ہیں یا اس کو کوئی ایکسیپشن بیان فرما دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، مگر ہم عرفہ کے دن دیکھتے ہیں، یوم عرفہ جب وقوف عرفات مکمل ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مغرب یہاں ادا نہیں کرنی، عرفات کے میدان میں مزدلفہ جاؤ، رات کو کتنی تاخیر سے پہنچو، مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا۔ یہ ہے تشریح جو زبان رسالت سے ہمارے سامنے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس تناظر میں دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے سراقہ کو یہ بشارت عطا کی تھی کہ تم دیکھو گے فتوحات کو بھی اور تم کنگن بھی پہنو گے سونے کے، کیونکہ یہ حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور جب خلافت فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ معاملہ بالفعل پیش آیا تو سیدنا فاروق اعظم کو فکر لگی کہ میرے رسول کا جو حکم تھا، بشارت بھی تھی اور حکم بھی تھا، اس پر عمل کرنے سے رہ نہ جاؤں، تو چنانچہ آگے بڑھ کر اس پر عمل درآمد انہوں نے کرایا۔ کیا کہنا ہے ناظرین گرامی، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ خصوصی پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں جس میں امیر المومنین کی شخصیت، آپ کی سوانح مبارکہ، آپ کی دینی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت خوبصورت شیعہ بھائی نے وقفے سے قبل ماشاءاللہ شیعہ بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے قرآن کے حوالے سے، ان کی گفتگو سے مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے یاد آیا جو قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ اعراف کی آیت کریمہ پڑھی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اسی کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی صفات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا یہ وہ صفات کے مالک ہیں، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہیں جی عامر و ناہی ہیں، فرمایا ان پر ایمان لے کر آؤ اور اس نور پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا۔ لیکن یہ دیکھیے آپ کہ پہلے حضور کی ذات ہے اور اس کے بعد پھر صاحب کتاب، کتاب بعد میں آئی ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کی بات فرمائی کہ نماز ایک وقت فریضے پر ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سامنے موجود ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز عصر جاری ہے، لیکن ادھر حضور کا آرام گود کے اندر آرام فرما رہے، نماز عصر سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو رہے، دل میں نماز کی محبت ہے، یہاں تک کہ آنسو نکل آئے، لیکن حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم کو مقدم کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَا تُلْقُوا، قرآن موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، تمہیں پتہ ہے تمہاری جان جا رہی، لیکن صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے کو رکھ دیا، فرمایا جان جاتی ہے تو جائے، مصطفیٰ کریم کے ایک بارگاہ کے اندر بے ادبی نہ ہو جائے، ان کا آرام خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ اسلوب ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا، کہ حضور کی ذات مقدم ہے دین اسلام کے اندر، حضور کی ذات اتھارٹی ہے، وہ دین لے کر آئے ہیں، دین وہ لے کر آئے ہیں، شریعت ہم تک پہنچایا ہے، لیکن سب سے پہلے ان کی ذات و برکات ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اگر ان کی ذات کے اندر کوئی کمی ہے، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، گر بہونا رسیدی تمام بولا بیست، اگر کوئی سمجھتا ہے کچھ اور دین ہے، فرمایا وہ تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا۔ کیا کہنا ہے؟ اجازت دیں تو اس آیت کے ختام پر، بڑی طویل آیت ہے، جی جی، آیت کے ختام پر اللہ نے فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، سبحان اللہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے
اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی نصرت کریں، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں اور نور قرآن پر ایمان لائیں، اولئک، اور اتباع کریں قرآن کی، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی کو رسالت مآب علیہ السلام پر ایمان اور ان کی تعظیم اور ان کی نصرت اور اتباع قرآن سے رب نے جوڑا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ پیکر عشق رسول خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کا عشق رسالت مآب دیکھتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کا دیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دیکھتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کیا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے لیے انہوں نے نصاب قائم کر دیا، ایک ایسا نصاب، ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ اگر محبت کی جائے تو ایسے کی جائے، اطاعت کی جائے تو ایسی کی جائے، عشق کیا جائے تو اس طرح کیا جائے۔ تو آپ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے عشق کے سبب جو آپ کے اہل بیت اطہار سے جو محبت تھی اور ان کی تعظیم آپ کے دل میں جو تھی، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی، میں آپ کی بات رئیس بھائی، جو حب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد حب اہل بیت کی جو بات ہے خلفائے ثلاثہ کے دل میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس پر بات کروں گا، لیکن میں ایک بات جو شجاع صاحب نے کہی ہے اس کو ذرا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہیں کہ حلال و حرام کا تعین فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہے۔ اور سراقہ کو جو کنگن پہنانے کا معاملہ ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور فاروق اعظم ان کے ہاتھوں میں پہنا رہے ہیں، تو بات جو شجاع صاحب نے کہی ہے وہی ہے، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دیں وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام قرار دیں وہ حرام ہے۔ جس حرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے حلال قرار دے دیں وہ حرام پھر حرام ہے نہیں، اس کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے۔ چونکہ منشا رسالت یہ تھی کہ جب میرے پاس وہ مال آئے تو آپ نے فرمایا کیف اذا لبست سواری کسرا یا سراقہ، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی۔ تو وہ تعجب سے کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا تو یہ کر کے دکھانا ضروری تھا، یہ حب رسالت مآب کا تقاضا تھا، زبان رسالت مآب سے نکلی ہوئی بات تھی۔ تو فاروق اعظم چاہتے تھے کہ یہ بھی حکم کی تعمیل تھی، حکم کی تعمیل، اس کو کیا جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے، اور پھر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ حلال و حرام کا تعلق زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے کلمات کے ساتھ ہے، جس کو وہ آپ دیکھیں نا کہ قربانی کے جانوروں کے معاملے میں ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو خصی جانور نہیں ہوتا وہ زیادہ اچھا ہے، اور خصی جانور کے بارے میں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ عیب ہے۔ بات یہ کہ عیب وہ ہے جسے مصطفیٰ کریم عیب فرمائیں، جس کو حضور عیب نہ کہیں وہ عیب نہیں ہے۔ تو آپ نے چونکہ خود خصی جانور کی قربانی کی ہے، عمر کے حوالے سے جانور کی ہے نا، عمر کے لحاظ سے بھی یہی بات ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تیرے لیے 6 ماہ سے کم کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی جائز ہے، ورنہ فرمایا کہ کم از کم 1 سال کا ہو، وہ جو فرما دے وہی شریعت ہے۔ تو یہی بات ہے کہ بار بار حج کا سوال کیا، بار بار حج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں، انہوں نے کہا نا کہ اکل عامن ھذا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے سوال مت کیا کرو کہ جس پر تمہارے لیے بعد میں دشواری پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا ہوتا کہ ہاں، تو پھر تو آپ اندازہ لگائیے کتنا مشکل ہو جائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ شجاع صاحب نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کو یہ اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعلا نے کہ وہ لوگوں کے لیے حرام بھی بیان فرماتے ہیں، حلال بھی بیان فرماتے ہیں، خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں، طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو بعض چیزیں مستثنیات میں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس کو ایک استثنائی واقعہ بھی لے سکتے ہیں اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کو عشق تھا، محبت تھی، اس کا اظہار یوں بھی ہوتا رہا کہ آپ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی بہت ہی محبت اور مودت کا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار فرمایا۔ شہزادگان رسول کے ساتھ تو آپ بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ وہ جو معروف بات ہے ممبر پر کہ ممبر رسول پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور شہزادے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یہ ہمارے نانا کا ممبر ہے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بے شک تمہارے نانا ہی کا ممبر ہے. ہاں، اور کسی نے جب اس پر کوئی بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آئے، ان کی ماں جیسی کوئی ماں لے آئے، پھر اس کے بعد آ کر کوئی بات کرے. فاروق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کہے اور یہ جتلائے کہ صاحب میں ہی اس ممبر کا وارث ہوں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پورا لحاظ اور خیال رکھا اور ان کے وظائف بھی مقرر کیے تو عام لوگوں سے زیادہ مقرر فرمائے، اور ان کی پوری حیات طیبہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو دیا ہے اسے برقرار صرف نہ برقرار رکھا جائے بلکہ اس کا پورا خیال اور لحاظ رکھا جائے. کیا اب چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح خیال فرما رہے ہیں سیدنا عمر فاروق، اب یہ عمر کے آخری حصے میں اور اب وہ مرحلہ ہے کہ اب خالق حقیقی سے ملنا ہے جا کر، لیکن اس کے لیے بھی وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کروا رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی وہی ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام خاندان نبوت ہی کا مظہر ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ممبر کے ضمن میں، وہی وظائف کے ضمن میں ہوا کہ جب وظیفے زیادہ مقرر کیے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ ان کے آپ نے زیادہ کیوں مقرر فرمایا؟ تو وہی جواب آیا، حسین اور حسن کے نانا جیسا نانا کس کا ہوگا، اور ان کی نانی جیسی نانی کس کی ہوں گی، ان کی والدہ جیسی والدہ تو لا کر دکھا دو، ان کے والد جیسے والد تو لا کر دکھا دو، کوئی ہے تو لے کر آؤ. ایک تو یہ پہلو، اور جو سوال آپ نے پیش کیا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت کا معاملہ، تو یہ بھی اسی محبت رسول اور احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر احترام خاندان نبوت ہی کا تسلسل ہے کہ آپ اجازت مانگتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس مبارک حصے میں میری تدفین کا معاملہ ہو جائے. کیا کہنا چند الفاظ میں صرف یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک عبقری شخصیت ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی اور مراد رسول ہیں، دعائے رسول ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنا خدا کا کرم ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب ولکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ہوتا، اور جیسے شجاع بن حدیث پیش کی فَيَكُ فِي أُمَّتِي مُحَدَّث فَإِنَّهُ عمر، اگر کوئی محدث ہے میری امت کے اندر تو وہ عمر ہے. لیکن اس کے باوجود سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی شاندار خلافت آپ کی، اتنی پوری دنیا کے فتوحات، لیکن کسی نے پوچھا کہ حضور کیا ہے؟ فرمایا کیا ہو سکتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، یہ سب غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. فرمایا ہمارے والد تو ہمیں چند اونٹ دے کر بیچتے تھے، وہ بھی ہم سے قابو نہیں آتے تھے. فرمایا یہ اتنی حکومت بحر و بر پر، وہی آپ جو شعر فرتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشائے دامان اوست. یہ سب عشق رسول کا صدقہ ہے، غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر جہاں اور جہانگیری چاہتے ہو تو اپنے گلے میں غلامی مصطفیٰ کے پتے کو. کیا کہنا. بہت شکریہ ادا کروں گا جناب تینوں مہمانان گرامی کا. بہت خوبصورت آپ نے کلمات ارشاد فرمائے، بہت عمدہ جوابات عنایت فرمائے. علامہ لیاقت حسین صاحب، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب، ماشاءاللہ. عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ موضوع ہے جناب علی کہ پیش کیا جاتا رہے، اس سے روحانی بالدگی بھی حاصل ہوتی ہے، ایمان اور تازہ ہوتا ہے اور یقین محکم ہوتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ یہ تذکرہ ہوتا رہے. اور جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق دیکھا جائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا پیش ہونا اور حضور کی بارگاہ کا جو ادب ہے جو ان حضرات نے، ان نفوس نے کیا، وہ واقعی ایسا ہے کہ آج ہمارے لیے وہ ایک بہت روشن مثالیں موجود ہے. ناظرین گرامی، عشق ہی وہ جوہر ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، یہی وہ جوہر ہے کہ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہی وہ جوہر ہے کہ جس نے عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، ذو النورین بنا دیا، اور یہی وہ جوہر ہے کہ جس نے حضرت علی کو فاتح خیبر بنا دیا اور ایسا بنا دیا کہ اخی رسول کی صورت میں، نبی کریم علیہ السلام کے بھائی کی صورت میں، صحابی کی صورت میں آپ آج بھی تاریخ میں موجود ہیں. ناظرین گرامی، پیکر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو زندگی میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس پہ حاضر رہی، اور جب اس دنیا سے گئے تو آج بھی آپ کو وہ مقام موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں آپ کو جگہ ملی ہے، اور
آنے والے دور یعنی قیامت تک آنے والے لوگ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں گے، وہ شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی ہدیات سلام پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تمنا نبی فاروق اعظم خلیفہ نبی فاروق اعظم محمد مصطفیٰ صلی علی کے رفیق دائمی فاروق اعظم رفیق دائمی